بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ اجڑا ہوا گلشن تھا، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، مکہ مکرمہ والوں سے کوئی حکومت کرنے کے لیے، ان کے اوپر حکومت بھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ زمانے کی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، جس کو حفیظ جلندری مرحوم نے کہا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑائیاں شروع ہوتی، جانور کو پانی پلانے پہ لڑائی شروع ہو جاتی، کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا مقابلہ کیا، وہاں پہ قتل و غارت ہو جایا کرتی تھی، ایسی لڑائیاں تھیں۔ اور میرے کملی والے پیغمبر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا، وہ لڑائیاں ختم ہو گئیں اور آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اچھا جو سو رہے ہیں ذرا ان کو بھی جگا دو اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لاسانی سا مکھڑا بنایا ہے، ایسا اپنا محبوب بنایا کہ اس جیسا کوئی حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ حق تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ حسین اپنے محبوب کو بنایا۔ خدا نے ایسا لاسانی سا مکھڑا بنایا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ نہیں دیکھا کسی میں خلق جیسا تجھ میں دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اسلام میرے کملی والے پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے اخلاق سے، حضور کے کردار سے پھیلا ہے۔ اور میرے کملی والے پیغمبر کا اخلاق دیکھ کر کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نہیں دیکھا کسی میں خلق جیسا تجھ میں دیکھا ہے، دعائیں دی اسی کو، دعائیں دی اسی کو جس نے بھی ستایا ہے۔ جس نے ستایا حضور نے اس کو دعائیں دی، یہ تو حضور کی سنت ہے، حضور کی ادا ہے۔ تے آپاں ہن تو بدتمیزی کی تھی، ہن تو میرا پیو لگے جے پیسے لے لویں تا، کیوں جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں ہن تینوں میں دساں گا کہ میں تو بک بک کی تھی میری دکان تے آ کے، اب بتاؤں گا تجھے میں، لے ہن پھر او پیا تھانا، او پئی جے کچہری، چل۔ اور حضور کے اخلاق سن رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو ستا رہا ہے حضور اس کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر نے اسی لیے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم بھی جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس کے اخلاق کو اپنائیں، اس کے کردار کو اپنائیں۔ آج اسلام کے پھیلنے میں یاد رکھنا
کفر رکاوٹ نہیں ہے، میرا اور آپ کا کردار رکاوٹ ہے۔ آج کا مسلمان خود رکاوٹ ہے اسلام کے پھیلنے میں۔ اگر آج ہم حضور کی ادائیں اپنا لیں، حضور کا اخلاق اپنا لیں، حضور کا کردار اپنا لیں، آج بھی دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے مکان بیچنا چاہا اور اس نے اس کے 5000 دینار مانگے۔ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا مکان تو 2000 دینار کا ملتا ہے، اور یہودی سے کہا کہ تو 5000 کس چیز کے مانگ رہا؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، میرے مکان کی جینون قیمت 2000 دینار ہے، یہ جو میں 5000 دینار مانگ رہا ہوں نا، 3000 دینار زیادہ مانگ رہا ہوں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ سارا شہر پھر لو، تمہیں ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اے مسلمان، جب تو حقیقی مسلمان تھا تیرے پڑوس کی بھی قیمت تھی، اور جب تو حقیقی مسلمان نہ رہا تیری اپنی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، تو خود بھی بے قیمت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں، کون آیا ہے؟ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ نہیں دیکھا کسی میں خلق جیسا تجھ میں دیکھا ہے، دعائیں دی اسی کو، دعائیں دی اسی کو، جس نے بھی جتنا ستایا ہے، دعائیں دی اسی کو، جس نے بھی جتنا ستایا ہے۔ عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ تجھے دیکھیں جو شمس و قمر اور شرمائے۔ چاند سورج جتنے مرضی حسین ہیں، مگر کملی والے پیغمبر کا حسن ان سے بھی زیادہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تجھے دیکھیں جو شمس و قمر اور شرمائیں، تیرے چہرے کی زو سے، تیرے چہرے کی زو سے مہربان نور پایا ہے، تیرے چہرے کی زو سے مہربان نور پایا ہے۔ عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے؟ جہاں رب کی خدائی ہے، تیری بھی مصطفائی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک میری خدائی کا ڈنڈکا بجے گا، وہیں پر تیری مصطفائی کا ڈنڈکا بجے گا۔ جہاں رب کی خدائی ہے، تیری بھی مصطفائی ہے۔ جہاں رب کا ہے نام آیا، جہاں رب کا ہے نام آیا، تیرا بھی نام آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذان میں پہلے میرا نام، پھر میرے محبوب کا نام، پہلے اللہ اکبر اللہ کا نام، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ حضور کا نام۔ فرمایا کہ تکبیر میں پہلے میرا نام پھر آپ کا نام ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نماز میں پہلے میرے اوپر حمد و ثنا ہے، آخر میں تیرے اوپر درود و سلام ہے۔ میرے محبوب پہلے میرا نام ہے، پھر آپ کا نام ہے، اور قبر کے اندر پہلے میرے متعلق سوال ہے، پھر تیرے متعلق سوال ہے نا۔ پہلے میرا نام پھر تیرا نام، شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جہاں رب کی خدائی ہے، تیری بھی مصطفائی ہے۔ جہاں رب کا ہے نام آیا، جہاں رب کا ہے نام آیا، تیرا بھی نام آیا ہے۔
سبحان اللہ۔ بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے تیرا روزہ نرالا ہے، جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آج حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب ریاض الجنہ میں مجھے نفل کی توفیق مل گئی، کوئی کہتا ہے مجھے تلاوت کی توفیق مل گئی، میں کہتا ہوں میں پھر ابو بکر و عمر کی قسمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جو اس جنت میں میرے محبوب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ریاض الجنہ کی جو زمین ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور قیامت کے دن یہ زمین اٹھا کے جنت کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ حضور آئے بھی جنت سے ہیں اور گئے بھی جنت میں ہیں۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تیرا روزہ نرالا ہے، جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں صدیق و فاروق، جہاں صدیق و فاروق کو تو نے سلایا ہے۔ شیخین کا مقام دیکھنا ہو نا تو پھر وہاں جا کے روضہ رسول پہ دیکھو، جو حضور کے پہلو میں مدفون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے کملی والے پیغمبر کے سینہ مبارک کے برابر ان کا سر آتا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کا سر جو ہے میرے کملی والے پیغمبر کے پاؤں کے برابر آتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں وہاں جا کے دیکھو ان کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ اور حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر، ایک عمر کے، فرمایا دنیا والوں دیکھ لو جیسے آج تمہارے سامنے کھڑے ہیں، حشر میں بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے، اور فرمایا جنت میں بھی ہم ایسے ہی جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تیرا روزہ نرالا ہے، جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں صدیق و فاروق، جہاں صدیق و فاروق کو تو نے سلایا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا۔ سب کہہ دو سبحان